نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الممتحنہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ ابتدا میں تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم من یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الممتحنہ کا خلاصہ۔ سورہ الممتحنہ مکی و مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ کی چوتھی مدنی صورت ہے۔ اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں، جو 28ویں پارے کے 7ویں رکوع سے 8ویں رکوع تک ہے۔ اس صورت کا بنیادی عنوان ملک دشمنی گناہ اور ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ممتحنہ کے معنی ہے امتحان لینے والی۔ اس صورت مبارکہ میں مکہ سے آئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والی عورتوں کی جانچ کرنے یعنی امتحان لینے کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام الممتحنہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اسلامی ریاست کے لیے اندرونی و بیرونی جاسوسوں بالخصوص خواتین جاسوسوں پر نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کا ذکر ہے کہ اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا دوست اور ریاستی امور میں اپنا رازدار نہ بناؤ، یا یوں کہ اپنی ریاست ہی سے محبت کرو، بجائے یہ کہ حریف کفار کو بتا دیا جائے کہ مسلمان تمہارے خلاف کیا قدم اٹھانے والے ہیں۔ البتہ حلیف کافر حکومتوں سے دنیاوی اعتبار سے راہ و رسم بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن انہیں بھی ریاستی راز نہیں بتائے جا سکتے۔ اسی طرح اندرونی پالیسی کے حوالے سے عورتوں کی شہریت کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کی تنظیم سازی کے لیے بالخصوص عورتوں کی بیعت کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ صورت کے آغاز میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ ابن بلتہ کے اس فعل کی سخت گرفت کی گئی ہے، جس میں انہوں نے مکہ میں موجود اپنے اہل و عیال کو بچانے کی خاطر ایک عام جنگی جہاز سے مشرکین مکہ کو اطلاع دینے کی کوشش کی تھی، جس کی بر وقت اطلاع اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دی اور اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا، اور فتح مکہ کے دوران مسلمانوں کو کشت و خون سے بھی بچا لیا گیا۔ اس کے بعد ایک عام معاشرتی مسئلہ کا ذکر ہے، جبکہ مکہ کی کچھ مسلمان عورتیں جن کے شوہر کافر تھے کسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئیں، اور اس طرح مدینہ میں بہت سے ایسے مرد تھے جن کی کافر بیویاں مکہ میں رہ گئی تھیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ان کا رشتہ ازواج باقی ہے یا نہیں۔ اللہ نے اس صورت میں اس کا فیصلہ فرما دیا۔ اس صورت کا تیسرا عام پہلو یہ ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جو عورتیں اسلام قبول کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی بڑی اخلاقی اور سماجی برائیوں سے اجتناب کرنے کا عہد لیں، جس کا وہ جاہلیت کے معاشرے میں شکار تھیں، اور ساتھ ہی ان سے
इस बात का भी इकरार करवाया जाए कि आइंदा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात और इस्लामी तर्ज ज़िंदगी पर भी अमल दरामद करेंगी। ये इस सूरत का मुख्तसर सा जायज़ा था। अब सूरह अल मुमतना की तफसीर अल नूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है, ए ईमान वालो, तुम मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ, यानी कुफार मक्का की खैर खाई और इनका हमायती बनने का मत सोचो। तुम इनकी तरफ दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम भेजते हो जबकि वो इनकार कर रहे हैं इस हक यानी कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तुम्हारे पास आ चुका है। वो तुम्हारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुम्हें निकालते हैं तुम्हारे घरों से महज इसलिए कि तुम अपने रब पर ईमान ला चुके हो। अगर तुम मेरी राह में जहाद करने और मेरी रजा के लिए निकले हो तो फिर अभी भी तुम इन्हीं कुफार मक्का को दोस्ती और मोहब्बत के खुफिया पैगाम भेजते हो, और मैं जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो, और जो भी तुम में से ऐसा करेगा तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। ये आयत मुबारक हजरत हातब रजी अल्लाह अन्हु इब्न बलता के मुतल्लिक है, जब उन्होंने मुशरिकीन मक्का के सरदारों के नाम खुफिया पैगाम भेजने की कोशिश की कि मुसलमान मक्का पर लश्कर कशी करने वाले हैं, जिसकी अल्लाह ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन इतला कर दी और इनका भेजा गया खत रास्ते में ही पकड़ लिया गया। इन साहबी रजी अल्लाह अन्हु के तमाम अहले खाना मक्का में थे। उन्हें अंदेशा था कि अगर मुसलमानों ने मक्का पर लश्कर कशी कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मुशरिकीन मक्का इस दौरान इनके अहल खाना को कोई नुकसान पहुंचा दें। इसलिए कुफार की हमायत हासिल करने के लिए उन्होंने एक मक्का से आई हुई औरत जो वापस जा रही थी के जरिए एक खुफिया खत से इतला देने की कोशिश की कि मुसलमान तुम पर लश्कर कशी करने वाले हैं, इसलिए तुम भी मुसलमानों के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ, और मैं तुम्हारा हमायती हूँ, इसलिए मेरे घर वालों को कोई नुकसान न पहुंचाना। अल्लाह ने इनको तंबी और सरजनस के लिए ये आयात नाजिल की कि अगर तुम अपनी इस्लामी रियासत के खिलाफ कुफार मक्का से खुफिया पैगाम रसानी करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, और ये भी कि जिनकी तुमने हमायत हासिल करने की कोशिश की है वो तो अगर वो तुम्हें कहीं पाए तो वो तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे और तुम्हारी तरफ अपने हाथ और अपनी जुबानें बुरे इरादे से बढ़ाएंगे, यानी तुम्हें नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और वो ये चाहेंगे कि किसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, यानी मुल्की राज दुश्मन को देना मुसलमान के लिए कुफर है। ना तुम्हारे रिश्तेदार और ना ही तुम्हारी औलाद क़यामत के दिन तुम्हें नफा पहुंचा सकेंगे जिनके बचाव के लिए कुफर तक पहुंच गया हो। इस रोज वही अल्लाह तुम में फैसला करेगा, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। ए खुफिया पैगाम रसां साहबी, तुम्हारे लिए बेहतर नमूना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इनके साथियों का है, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि हम तुमसे और इन बुतों से जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेजार हैं। हम तुम्हारे इस मुशरिकाना अमल से इनकार करते हैं और अब हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी है, यानी तुम्हारे इस मुशरिकाना फेल का डट कर मुकाबला करेंगे जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान ना ले आओ। हाँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के बारे में ये कहा कि मैं आपके लिए मगफरत मांगूंगा और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में कोई इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे रब, हमने सब खूनी रिश्तेदारियां और कराबतदारियां तेरी तौहीद की खातर छोड़कर तुझ पर ही भरोसा किया और तेरी तरफ ही रुजू कर रहे हैं। यानी ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है कि हमें तेरे लिए रिश्तेदारों के छूट जाने की कोई परवाह नहीं है और हमें तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। यानी मुसलमानों, बिलखसूस सहाबी हातब रजी अल्लाह अन्हु इब्न बलता को बताया जा रहा है कि तौहीद का जो अकीदा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, तुम्हें यकसू होकर इसी की पैरवी करनी चाहिए, ना ये कि तुम मुशरिकों की हमायत हासिल करने के चक्रों में ही फंसे रहो और गुमराह हो जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी जारी है, ए हमारे रब, हमें काफरों की आजमाइश में ना डाल
اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اے صحابی عاتب رضی اللہ عنہ ابن برزہ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ توحید میں ایک نمونہ تھا یا ہے۔ اس کے لیے جو بھلائی کی امید رکھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ جلد ہی تمہارے اور ان کفار مکہ میں جن سے تمہاری ابھی دشمنی ہے آپس میں دوستی پیدا کر دے، یعنی فتح مکہ کے بعد وہ بھی مسلمان ہو جائیں۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح مکہ کی بشارت دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں 1 سال بعد ہی سب کفار مکہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ ہی قادر ہے اور اللہ ہی بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں ان کفار سے منع نہیں کرتا جو دین کے بارے میں تم سے نہیں لڑتے، اور نہ ہی انہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی یا انصاف کا برتاؤ رکھو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور تمہیں انہی سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اور تمہارے نکالے جانے میں کفار مکہ کی مدد کی کہ تم ان کے ساتھ دوستی رکھو، یعنی اسلام دشمنوں سے دوستی کی ممانعت ہے۔ تو جو کوئی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ اب آگے خواتین کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بارے میں پیدا ہونے والے مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے مطابق کفار مکہ ان ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس معاہدے میں درج تھا کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان بھاگ کر مدینے آئے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر مدینے سے اپنا دین چھوڑ کر کوئی مکہ چلا جائے گا تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے میں مردوں کا ذکر ہے نہ کہ عورتوں کا، اس لیے ان عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ان مہاجر خواتین کی چھان بین ضروری تھی تاکہ کوئی مشرک عورت بھی ان کے ساتھ جاسوسی کے لیے مدینہ آ کر آباد نہ ہو جائے، اور اسی طرح مسلمان عورتوں اور مکہ میں رہ جانے والے مشرک خامدوں کا مسئلہ اور مکہ میں رہ جانے والی عورتوں اور ان کے مسلمان خامد جو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے کا مسئلہ حل طلب تھا۔ اگلی 2 آیات میں انہی مسائل کے حل کے لیے ہدایات نازل کی گئی ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن خواتین مکہ سے ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان یعنی چھان بین کر لیا کرو کہ ان میں کوئی مشرک عورت جاسوسی کے لیے ان ہجرت کرنے والی مومن عورتوں کے ساتھ تو نہیں آ گئی۔ اللہ ان کے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پھر اگر تم جان جاؤ کہ وہ حقیقی ایمان والی ہیں تو انہیں کفار کو واپس نہ دو۔ اب نہ یہ ان کافروں کو حلال ہے اور نہ ہی وہ کافر ان مومن عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافروں کا جو ان پر شادی کے وقت خرچ ہوا تھا وہ انہیں دے دو، اور تم مسلمانوں پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم ان مہاجر خواتین سے نکاح کر لو جب تم ان کے مہر انہیں ادا کر دو، اور تم مانگ لو کفار سے وہ مال جو تم نے مکہ میں رہ جانے والی تمہاری کافرہ بیویوں پر نکاح کے وقت خرچ کیا تھا، اور وہ کافر بھی مانگ لیں جو نکاح کے وقت ان مسلمان مہاجرین عورتوں پر انہوں نے خرچ کیا تھا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تمہارے درمیان اس سلسلے میں پایا جانے والا جھگڑا ختم کرنے کے لیے فیصلہ کر رہا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، یعنی اللہ کے اسی فیصلے میں دونوں کی بھلائی ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ کفار کی طرف چلی جائیں تو ان کفار کو سزا دو جن کی بیویاں جا چکی ہیں، یعنی مشرکہ بیویاں جو مکے میں ہی رہ گئی ہیں اور مطالبے کے باوجود انہوں نے حق مہر واپس نہیں کیا، ان مسلمانوں کے نقصان کی تلافی ضروری ہے، تو انہیں بیت المال سے اتنی رقم دے دو جتنی انہوں نے خرچ کی تھی، تاکہ دوسرا نکاح کرنے سے حق مہر ادا کرتے وقت وہ مالی دباؤ کا شکار نہ ہو جائیں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومن عورتیں بیعت کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ کوئی بہتان تراشی کریں گی جو ان کے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہو، یعنی ایسی بدفعلی کا الزام جو انہوں نے خود کی ہو کسی دوسرے پر نہیں لگائیں گی، اور نہ ہی نیک کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لے لیں تاکہ وہ بھی منظم اسلامی نظام کا حصہ بن جائے۔
اور زمانہ جاہلیت کی روش ترک کر دیں، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، ان یہودیوں سے بھی دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے۔ یہ یہودی بھی آخرت کے انجام کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، جیسے کفار مایوس ہو چکے ہیں قبروں والوں سے، یعنی یہود کفار کو یقین ہو گیا ہے کہ آخرت میں ان کی نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے ان سے دوستی نہ کرو۔ صدق اللہ العظیم۔